السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں. چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. سوال: کس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے 100 سے زیادہ پوتے پوتی عطا ہوئے؟ جواب: حضرت انس رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے 100 سے زیادہ پوتے پوتیاں عطا ہوئے. سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہونے والے سب سے بڑے پیغمبر کا نام بتائیے. جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہونے والے سب سے بڑے پیغمبر کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سوال: زرتشت کے عقیدے کے مطابق موت کے بعد ارواح کو ایک پل پر گزارا جاتا ہے جس کا نام کیا ہے؟ جواب: اس پل کا نام چنواتو ہے. سوال: پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ کون سا تھا؟ جواب: پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ سفید تھا. سوال: کس نبی کی 80 سال کی عمر میں ختنہ ہوئی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 80 سال کی عمر میں ختنہ ہوئی. سوال: صحابی ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں ان کا خاتمہ ہوا ہو. سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیے بغیر صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے؟ جواب: حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیے بغیر صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے. سوال: جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی. حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ جواب: جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی. حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی. سوال: مسجد اقصی کتنے عرصے میں مکمل ہوئی تھی؟ جواب: مسجد اقصی 7.5 سال کے عرصے میں مکمل ہوئی تھی. سوال: کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے؟
जवाब, सूरत रहमान में अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का जिक्र किया है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि आसमान नीले रंग का क्यों होता है? जवाब, नीले रंग के छोटे छोटे ज़रात हवा के साथ पूरे आसमान में फैले हुए होते हैं। सवाल, मस्जिद अक्सा की सबसे पहले किस नबी ने बुनियाद रखी? जवाब, मस्जिद अक्सा की सबसे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बुनियाद रखी। सवाल, किस मार्के में मुसलमानों को शिकस्त हुई? जवाब, जसर के मार्के में मुसलमानों को शिकस्त नसीब हुई। सवाल, सूरत तौबा में सबसे ज़्यादा आयत किस गज़वा के बारे में है? जवाब, सूरत तौबा में सबसे ज़्यादा आयत गज़वा तबूक के बारे में है। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक और बहन भी थी जो कि दूसरी माँ से थी, इसका नाम क्या था? जवाब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक और बहन भी थी जो कि दूसरी माँ से थी, इसका नाम दीना था। सवाल, वो सबसे छोटा कौन सा जानवर है जिसका जिक्र कुरान मजीद में आया है? जवाब, मच्छर सबसे छोटा जानवर है जिसका जिक्र कुरान मजीद में आया है। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शहर कब दरियाफ्त हुआ? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शहर 14वीं सदी में दरियाफ्त हुआ। सवाल, अल्लाह ताला के कितने फरिश्ते रूहें कब्ज़ करते हैं? जवाब, 4 फरिश्ते रूहें कब्ज़ करते हैं। सवाल, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की कौन सी साहबजादी उम्मुल मोमिनीन हैं? जवाब, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की साहबजादी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मुल मोमिनीन हैं। सवाल, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर नाजिल शुदा सहीफ़े को क्या कहा जाता है और इसका वजूद कहाँ है? जवाब, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर नाजिल शुदा सहीफ़े को सफ़र अय्यूब कहा जाता है और इसका वजूद तौरात में है।
سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد اللہ پاک نے کن کو پیغمبر منتخب کیا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد اللہ پاک نے حضرت شیس علیہ السلام کو پیغمبر منتخب کیا۔ سوال: خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے سب سے پہلے بنایا؟ جواب: خانہ کعبہ کا نقشہ حضرت جبریل علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا۔ سوال: سب سے زیادہ لمبے لوگ کس قوم کے تھے؟ جواب: سب سے زیادہ لمبے لوگ قوم عاد کے تھے۔ سوال: کس نبی نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا۔ سوال: طوفان نوح تھمنے کے بعد سب سے پہلے کون سا شہر آباد ہوا؟ جواب: طوفان نوح تھمنے کے بعد سب سے پہلے شہر خسران آباد ہوا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ کی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی۔ سوال: تاریخ اسلام میں سب سے پہلے گول شکل والے درہم کس صحابی نے بنوائے؟ جواب: تاریخ اسلام میں سب سے پہلے گول شکل والے درہم حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بنوائے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کس نبی نے مونچھیں کاٹی تھیں؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مونچھیں کاٹی تھیں۔ سوال: باغ جنت کے حوض کا ذکر کس صورت میں ہے؟ جواب: باغ جنت کے حوض کا ذکر سورۃ کوثر میں ہے۔ سوال: جنت کے درجات کتنے ہیں اور ایک درجے سے دوسرے درجے تک کا کتنا فاصلہ ہے؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کے حروف ہیں اتنے ہی جنت کے درجات ہیں اور ایک درجے سے دوسرے درجے کا تک کا اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ سوال: ہائیڈروکلورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ اور سفید سیسہ بنانے کے طریقے بیان کرنے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: ہائیڈروکلورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ اور سفید سیسہ بنانے کے طریقے بیان کرنے والے مسلمان کا نام ابن سینا ہے۔
سوال: کیمیکل بنانے اور ایجاد کرنے میں بابائے کیمیا کہلائے جانے والے مسلمان کا کیا نام ہے؟ جواب: کیمیکلز بنانے اور ایجاد کرنے میں بابائے کیمیا کہلائے جانے والے مسلمان کا نام ابن سینا ہے۔ سوال: کون سا اسلامی شہر مسجدوں کا شہر کہلاتا ہے؟ جواب: ڈھاکہ اسلامی شہر مسجدوں کا شہر کہلاتا ہے۔ سوال: احادیث کے مطابق دجال کی ماں کیسی ہوگی؟ جواب: احادیث کے مطابق دجال کی ماں موٹی ہوگی۔ سوال: جنت میں فرشتے کا خصوصی دوست کون سے نبی تھے؟ جواب: جنت میں فرشتے کا خصوصی دوست حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام کتنے ہیں؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام دو ہیں، احمد اور محمد۔ سوال: سورۃ ملک کس چیز سے بچائے گی؟ جواب: سورۃ ملک قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا کیسا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے۔ سوال: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ اور کون سا رکن ہے؟ جواب: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ اور کلمہ شہادت رکن ہے۔ سوال: اسلام کو پرانے دور میں کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ جواب: اسلام کو پرانے دور میں دین ابراہیمی نام سے پکارا جاتا تھا۔ سوال: موجودہ دنیا کے انسان کس نبی کی اولاد ہیں؟ جواب: موجودہ دنیا کے انسان حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو ہر کسی کے پاس آتی ہے، دیکھ کوئی نہیں سکتا لیکن وہ تڑپاتی ہے؟ جواب: تکلیف، درد، تڑپاتی ہے، رلاتی ہے۔ سوال: اگر تلاوت کرنے والا ایسی جگہ تلاوت کر رہا ہے جہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں تو کیا وہ سجدے کی آیت آہستہ پڑھ لے تاکہ دوسرے لوگ نہ سنیں؟
جواب: اگر تلاوت کرنے والا ایسی جگہ تلاوت کر رہا ہے جہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں تو جائز ہے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ وہ آہستہ پڑھے تاکہ دوسرے لوگ نہ سنیں۔ سوال: تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ سوال: رمضان میں کن 3 طریقوں سے قرآن پڑھنے والے پر قرآن لعنت بھیجتا ہے؟ جواب: اگر آپ رمضان کریم میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو یہ 3 غلطیاں بالکل نہیں کرنی، کیونکہ یہ اتنی بڑی غلطیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے قرآن پڑھنے پر کچھ بھی ثواب حاصل نہیں ہوتا، چاہے 1 قرآن ہو یا 10 قرآن ہو ختم ہو جائیں، بجائے ثواب کے گناہ ہی ملے گا۔ الٹا ایسا قرآن پڑھنے والوں پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ رمضان میں تلاوت قرآن پاک کثرت سے کی جاتی ہے تو یاد رکھیے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے تو اس کے لیے ہر حرف کے عوض ایک نیکی ہے، اور یہ ایک نیکی اللہ کے قانون کے مطابق 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ مزید فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف، یعنی جو صرف الف لام میم پڑھے تو اسے 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ جواب: اور وہ غلطیاں کون سی ہیں جن کو کرنے سے ثواب کے بجائے الٹا گناہ ملتا ہے؟ بعض لوگ قرآن کو اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے قرآن کے حروف ہی مکمل ادا نہیں ہو پاتے، ایسے قرآن پڑھنے سے ہرگز ثواب نہیں ملتا۔ دوسرا، بعض لوگ قرآن ایسے پڑھتے ہیں جیسے اخبار پڑھ رہے ہوں، یعنی قرآن نظروں کے سامنے رکھا ہوا ہو اور قرآن کو دیکھ بھی رہے ہیں لیکن زبان الفاظ کی ادائیگی نہیں ہو رہی، اور اگر ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ دل میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں ایسے قرآن پڑھنا نہیں کہتے، اور اس سے پہلے جو حدیث بیان کی گئی ہے اس میں قرآن پڑھنے پر نیکیاں ہیں، دل میں قرآن سوچنے پر نیکیاں نہیں ہیں۔ جواب: بعض لوگ اسی طرح سے قرآن پڑھتے ہیں کہ ان کے منہ سے بس ایسی بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کون سے حروف ادا ہو رہے ہیں، کون سی آیت پڑھ رہے ہیں، کچھ معلوم نہیں۔ تو قرآن پڑھنے میں یہ 3 غلطیاں ہرگز نہ کریں۔ قرآن کو اس کا حق ادا کرتے ہوئے خوبصورت انداز میں تلاوت کرنی چاہیے۔ تیز رفتاری سے 10 ختم قرآن کرنے سے بہتر ہے کہ خوبصورت آواز میں صحیح تلفظ کے ساتھ ایک ہی قرآن ختم کر لیے جائے، کم از کم ثواب سے تو محروم نہیں ہوں گے۔ سوال: ہم میں سے سب سے پہلے کون مرے گا؟ ازواج محترمات کے سوال پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب: ایک دفعہ ازواج محترمات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے پہلے کون مرے گا؟ فرمایا کہ جس کا ہاتھ سب سے بڑا ہے۔ لوگوں نے ظاہری معنی سمجھے، ہاتھ ناپے گئے تو سب سے بڑا ہاتھ حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کا تھا، لیکن جب سب سے پہلے زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ بڑائی سے آپ کا مقصود سخاوت اور فیاضی تھا۔ بہرحال واقعی نے حضرت سود رضی اللہ عنہ کا سال وفات 54 ہجری بتایا ہے، لیکن سخاوت کی روایت یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آخر زمانہ خلافت میں انتقال کیا۔ سوال: آپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کرانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: آپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام ذکریہ الرازی ہے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانی کس نے سکھائی اور یہ کشتی کتنے دنوں میں بنائی گئی؟
جواب: اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھائی، اور یہ کشتی 2 سال میں بنائی گئی تھی۔ سوال: کس نبی نے مشہور سردار جالوت کو قتل کر دیا تھا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام نے مشہور سردار جالوت کو قتل کر دیا تھا۔ سوال: قرآن مجید کی کنجی کس کو کہتے ہیں؟ جواب: قرآن مجید کی کنجی بسم اللہ کو کہتے ہیں۔ سوال: میں نے ساری عمر جنگیں لڑی مگر افسوس مجھے شہادت نہ ملی، یہ کس مسلمان جرنیل کے الفاظ ہیں؟ جواب: میں نے ساری عمر جنگیں لڑی مگر مجھے افسوس شہادت نہ ملی، یہ مسلمان جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولیمہ کب کیا اور اس میں کیا کھانا کھلایا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کے دوسرے دن ولیمہ کیا جس میں جوں کی روٹی، کھجوریں، حریرہ اور پنیر کھلایا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔